الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أخرجه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم عزیزان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وقت کی اہمیت، وقت کی ضرورت ہے۔ اس بات کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور سے اور بہت تفکر کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، اور ذرا سوچیے گا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا کہاں تک اس میں اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا۔ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم، اللہ کا کلام۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو کر، اکٹھے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفصلت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ ان سب باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر میری باتوں کو غور سے سنیے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو میں نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، لیکن سب ان سے پچھڑ گئے، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن انسان نے اس کو اٹھانے کی زحمت کی، اس نے اس کتاب کو قبول کیا، اور اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں نے اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس قرآن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود بیان فرما رہا ہے،
اور میں نے دوسری جو آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، اللہ کی دی گئی تعلیمات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے سکتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر ایک قائد بنا کے رکھ سکتی ہے، ہمیں اقتدار عطا کر سکتی ہے، ہمیں لیڈر بنا سکتی ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم سوچیں کہ کیا ہم نے قرآن کو وہ اہمیت دی جو اللہ نے ہمیں دینے کا حکم دیا تھا؟ کیا ہم نے قرآن کو مقام عطا کیا جو اس کا حق تھا؟ کیا ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا جو اس کا حق تھا؟ کیا ہم نے قرآن پر اتنا عمل کیا جتنا قرآن نے ہم سے مانگا تھا؟ ہرگز نہیں. اگر ہم کیے ہوتے تو آج ہمارے سامنے دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے اس دنیا کے اندر، مسلمان کو گنا نہیں جا سکتا ہے، ان کو بے شمار مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اتحاد اتفاق؟ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، تفرقے میں نہ بٹو. یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک تم قرآن کو پڑھو گے، جب تک تم قرآن کو سمجھو گے، یہ قرآن تمہیں ایک ساتھ کھڑا کر رکھے گا. تمہیں ایک پلیٹ فارم دے گا جس پر تم ایک ساتھ اکٹھے ہو کر جمع ہوگے اور تم پوری دنیا پر لیڈر بن کے قائم ہوگے، تم دنیا کے امام ہوگے. لیکن آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا قرآن کو پڑھا، ہم نے کتنے اپنی اولاد کو قرآن کو پڑھایا، ہم نے کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے کتنا قرآن کی تعلیمات دوسروں کو بتایا. کیا ہم نے یہ کام کیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کہ ہم اس کا کوئی بالکل ذرا سا بھی ہم نے اس کام کو نہیں کیا، جس کا وجہ آج ہمارے سامنے ہے. مسلمان ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ گروپس ہیں، ہم جزئیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کس بات کا حکم دے رہا ہے. قرآن تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہ کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیابی ہم پڑھیں تب تو ہمیں ملے. ہم اس کامیابی کے بارے میں جانیں تو صحیح. ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اس کی ہدایت کو نہیں سمجھا، ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہم نے اپنی زندگی پیسے کمانے میں صرف کر دی، ہم نے اپنی زندگی بنگلات بنانے میں صرف کر دیا، ہم نے اپنی زندگی مال و جائیداد جمع کرنے میں ہم اپنے کھپا دی. پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہم ایک جگہ کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے اندر قوت کہاں سے آئے گی؟ ناممکن چیز ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. ڈائریکٹ کنیکشن. تم قرآن کو پڑھو، اللہ تمہیں سمجھ آئے گا، تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، تم اللہ کو جانو گے، اللہ کی تعلیمات کو جانو گے. اور جب تم اللہ کی تعلیمات کو جان لو گے تو دنیا میں جینا، دنیا میں لیڈر بن کے قائم رہنا، دنیا کا امام بننا تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. ہم نے قرآن کو پڑھا؟ کیا قرآن کو ہم نے سمجھا؟ اب خود اپنے آپ سے سوچیں، اگر ہم قرآن کو پڑھے ہوتے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انقلابی کتاب ہے، ایولیوشنری بک ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کیے. میں نے کچھ گوگل سے اس کا ڈیٹا نکالا ہے، جس میں سے میں نے بہت سارے واقعات ایسے مجھے ملے جو قرآن کو پڑھ کر لوگ اسلام قبول کیے، جس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ایک تمل ناڈو کی ایک ٹیچر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سبرملی جینکنتھن. یہ 2022 میں قرآن کو پڑھی اور انہوں نے 2022 میں اسلام قبول کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے پاس ایک اتنی بہترین کتاب ہے کہ تمہیں اس کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں اس کو لوگوں کو بانٹنا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے، اور لوگوں کو اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ تم اس کو پڑھو.
ایک وہ کتاب ہے جو تمہیں انقلاب عطا کرے گا، جو تمہیں دنیا کی خوبصورتی، اللہ کی پہچان کی خوبصورتی تمہیں دے گا، ایمان کی خوبصورتی تمہیں عطا کرے گا۔ تم اس کو پڑھو تو صحیح، تم اس کتابوں کو چھپا کر نہ رکھو، اس کو لوگوں تک بانٹو، یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسرا ہے ڈیوی مین ڈینبرگ، یہ ایک فٹ بال پلیئر ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا اس دنیا اور موت کی تلاش میں۔ جب انہوں نے اپنی ماں کو کھویا تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، اور انہوں نے اس غم میں کہ آخر یہ موت، یہ زندگی، یہ کیا چیز ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اس کا مطلب کیا ہے، کیا بس ہم آئے چلے گئے یہی مقصد ہے؟ اگر یہی چیز ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس میں کوئی دوسری بات ہے تو ضرور تفتیش کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچے کہ وہ چیز، وہ ذات اللہ ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جو ہمیں موت عطا کرتا ہے اور دنیا کے اندر جینے کے اصول عطا کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تیسرا ہے میگن بی رائس، یہ بھی ایک کیلیفورنیا کی ایک لیڈی ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی کے اصول عطا کیے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسا دین نہیں ہے جو تمہیں وہ اصول عطا کرے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز دے، وہ جینے کا وہ طریقہ، وہ سلیقہ عطا کرے۔ وہ قرآن ہے، اس کو پڑھو۔ اس کے بعد ایک لاسٹ ہیں ہلیرین ہیگی، جو ریسنٹلی 2023 میں وہ اسلام قبول کیے، جو ایک پوپ تھے، فادر۔ امریکہ میں ایک چرچ میں وہ اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ 10 سال سے انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات ڈھونڈنے کے لیے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے۔ لیکن 10 سال تک انہوں نے قرآن کو جب پڑھا تو پھر 10 سال کے اندر کوئی چیز تو ان کو نہیں ملی اسلام کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف وہ بات کر سکیں یا اسلام کے خلاف وہ بات کر سکیں، بلکہ اس وجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیے، آج مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ان لوگوں کو جن کو اس پر ایمان نہیں ہے، وہ پڑھ کر وہ ایمان والے بن جا رہے ہیں۔ آج مسلمان ڈاؤن میں ہے، مسلمان پستہ میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج دوسری قوم جو عروج پر ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے، ان کی حکومت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس لیڈرشپ ہے، بالکل نہیں۔ ان کے پاس یہی قرآن ہے، یہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کو وہ سمجھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے قانون کو، اس کے ضابطے کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے آج وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے ان سب باتوں کا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے عزیزوں، قرآن کو وہ اہمیت عطا کریں جو اس کا حق ہے، قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھیں جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، 5 ایسی حقوق ہیں قرآن کے اوپر جو ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ پہلا حقوق، قرآن کے اوپر ایمان رکھنا۔ کیا ایمان رکھنا؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات پر ایمان رکھنا۔ دوسرا، اس کو پڑھنا ہمارا حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو دوسرا حق قرآن کو پڑھنا ہے۔ تیسرا حق قرآن کو سمجھنا ہے۔ پہلا قرآن پر ایمان رکھنا، دوسرا قرآن کو پڑھنا، تیسرا قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا قرآن پر عمل کرنا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اس پر عمل کرنا۔ اور پانچواں، اس تعلیم کو، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق ہے جو ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور جتنا سمجھ سکتے ہیں اس پر عمل کریں، اور پھر جتنا سمجھ رہے ہیں، جتنا عمل کر رہے ہیں، اتنا دوسروں کو بتائیں، ورنہ کل قیامت کے دن
جو ہماری اولاد ہے جس کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا، جو ہمارے بیوی بچے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں مال و دولت عطا کیا، جن کو ہم نے دنیا میں کامیابی کے لیے ان کو اچھی اچھی تعلیمات دی، قرآن سے دور رکھا، وہ بچے کل قیامت کے دن آپ کے گرہبان پکڑیں گے، آپ کے کالر پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے گھسیٹ کر لائیں گے۔ اس دن کوئی رحم نہیں کرے گا، یاد رکھیں اس بات کو، اس دن کوئی رحم نہیں کرے گا۔ اس دن آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کا گرہبان پکڑ کر اللہ کے سامنے لائیں گے اور کہیں گے کہ قرآن کے بارے میں جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ وہ کتاب ہے جو ہمیں انقلاب عطا کر سکتا ہے، یہ جانتا تھا کہ اللہ کے قانون، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا دیا ہوا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ یہ قرآن ہے، لیکن اس نے مجھے قرآن نہیں دیا، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، انہوں نے زندگی میں دنیا بھی کمایا، آخرت بھی کمائی، ان کی پوری کوشش آخرت کمانے کی ہوتی تھی۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ صرف تم دین پڑھو، دین سمجھو، دین کرو، دنیا کو چھوڑ دو، بالکل نہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، دنیا کی ضرورت ہے، دنیا میں مال و دولت کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس بات سے تم ہمیشہ الرٹ رہنا، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اصل چیز، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس انسان کے اندر اس بات کا خوف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النازعات کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اس بات کا خوف رکھا، جس نے اللہ سے ڈرا اور اس بات کا خوف رکھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ہر سوالات کا جواب دینا ہے، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، اللہ کے قانون کو اپنایا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جنت ہوگا۔ ہم اپنے خواہشات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، ہم اپنے خواہشات کو اوپر رکھ رہے ہیں، اللہ کے طریقے کو پیچھے۔ ہم خود دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے اولاد کے پاس کیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا ہم نے ان کو اتنی ترغیب دلائی کہ کم سے کم وہ قرآن کو سمجھ سکے؟ میرے دوستو، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے وہ سامان ہے جو تمہیں آخرت کے اندر جنت عطا کرے گا۔ وہ قرآن وہ کتاب ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے گا۔ کیا ہم نے اپنے اولاد کو قرآن کریم سکھایا؟ کیا ہم نے اس بات کی فکر کی کہ ہماری اولاد قرآن پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے اس بات کی فکر کی کہ ہمارے اولاد قرآن کو جان رہی ہے کہ نہیں، اسلام کو جان رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو کر، الگ الگ تفرقے میں بٹ کر جزئیات میں جھگڑتے رہے، اختلافی مسئلے پر جھگڑتے رہے، ہم نے حرام و حلال پہ غور و فکر نہیں کیا، ہم حرام کماتے رہے، حرام کاری کرتے رہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات میں جھگڑا نہیں کیا، ہم نے کسی ایک دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائی کہ تم نے حرام کیوں کیا یا تم حرام کاری کیوں کر رہے ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ ہم جھگڑتے رہے کہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھو، ہاتھ نیچے باندھو، پیر پھیلاؤ، رفع دین کرو، تراویح میں اتنی رکعت پڑھو، یہ سب اختلافی مسائل ہیں، یہ سب چیز ہے اسلام کے اندر، حدیث سے سب چیزیں ثابت ہیں، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اوپر ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی صحیح، جو نیچے ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی صحیح، جو 8 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح، جو 20 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح۔ میرے دوستو اس بات پہ جھگڑا نہ کریں، جھگڑا اس بات پہ کریں کہ ہمارے پیر، ہمارے کپڑے ہمارے ٹخنے سے نیچے نہ جاتے ہوں، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صاف حدیث کے اندر واضح کیا، صاف حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے جس کسی کا بھی اظہار ہوگا اس کا وہ حصہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ کیا ہمیں یہ بات معلوم ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ جھگڑا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پہ دوسروں کو کہا کہ تمہارا پاجامہ ٹخنے کے نیچے کیوں ہے، تمہارا پیر ٹخنے کے نیچے کیوں ہے؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اس بات پہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، اختلافی مسئلوں پہ نہیں۔
جب تک یہ اختلافی مسئلے جھگڑتے رہیں گے ہمارے اندر اتحاد نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس لیے کہا تھا قرآن کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو، سب کے سب پڑھو۔ قرآن کریم وہ ایک کتاب ہے جو تم سب کو لا کر ایک جگہ کھڑا کرے گا، تم سب کے اندر وہ طاقت عطا کرے گا جب تم کھڑے ہو کر ایک جگہ لیڈر بن کے رہو گے، تم امام بن کر رہو گے۔ صرف قرآن کے اندر وہ طاقت ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی کے بھی فلسفی کو پڑھ لیں، آپ کسی کی بھی بنائے ہوئے رولس اینڈ ریگولیشنس کو پڑھ لیں، وہ ہمیں ایک جگہ لا کر کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ بس صرف قرآن ہے جو ہمیں ایک جگہ لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ جو صحابہ کرام نے اس چیز کو پریکٹس کر کے ہمیں دکھایا، صحابہ کرام کے اندر کبھی کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ اس سے بڑے بڑے مسئلے کے تعلق سے اختلافی مسئلے جو تھے وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ایک پلیٹ فارم پر آ کر مسلمانوں کا کھڑا ہونا، ہمارے اندر اتحاد کا ہونا، بھائی چارگی کا ہونا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک جگہ آ کر کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے گروپزم کو ختم نہیں کریں گے، میرے دوستو یاد رکھیں، مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد ہونے کے باوجود، مسلمان ایک بڑے حکومت میں ہونے کے باوجود، مسلمان بہت شہرت میں ہونے کے باوجود، مسلمان مال و جائیداد میں بہت آگے ہونے کے باوجود، ان کے اندر کبھی اتحاد نہ ہوگا، کبھی ان کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی جو انقلاب برپا کر سکے، کبھی وہ طاقت نہیں آئے گی جب وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کسی دوسرے قوم کو للکار سکیں، کبھی ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے۔ اپنے عمر کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو اتنا پڑھا، اپنے عمر کو دیکھیں اور پھر اپنی آل اولاد کو دیکھیں کہ کیا ہم نے جتنی فکر دنیا کی تعلیم کے لیے کیا، کیا ہم نے آخرت کے لیے اتنی فکر کی؟ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے پی ایچ ڈی اپنے بچوں کو کرایا کہ نہیں، ماسٹرز اپنے بچوں کو کرایا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا کی ضرورت ہے جو دنیا ہمیں چھوڑ کر چلی جانی ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم نے 25 سال 30 سال 40 سال صرف کر دیا، کیوں؟ ماسٹرز کرنے میں، پی ایچ ڈی کرنے میں، ریسرچز کرنے میں۔ آخرت کا کیا؟ قرآن کا کیا؟ اپنی زندگی کا کیا جو دنیا کے بعد آنے والی ہے، جو ابدی زندگی ہے اس کا کیا ہم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم نے اس چیز کو چھوڑے رکھا۔ میرے دوستو، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ایک الرٹ ہمیں مل رہا ہے۔ تمہیں دیکھو، تمہارے رب کی مسجدوں کو، تمہارے رب کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ دیکھو اور سمجھو، اور ابھی ہی الرٹ ہو جاؤ اور خود کے اندر سدھار پیدا کرو، اصلاح پیدا کرو، امپرومنٹ لاؤ، ورنہ جس طرح آج مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں، وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، جب مسلمانوں کو مارا پیٹا جائے گا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں، تاتاریوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، تاتاری وہ قوم تھی جب مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، جب مسلمانوں نے غیروں کو دعوت دینا بند کر دیا، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی خوف، ایک ایسا ڈر پیدا کر دیا کہ تاتاری قوم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس طرح مارتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر طاقت ہونے کے باوجود ایک نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور ہسٹری میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا، بہت افسوس ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اتنے ڈرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اوپر غیروں کا اتنا رعب طاری تھا کہ مسلمان مرد کے سامنے اگر کوئی غیر قوم کی عورت آ کر کہتی تھی کھلے بازار کے اندر کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں ابھی ہتھیار لا کے تمہیں مارنے والی ہوں، وہ مسلمان وہیں کھڑا رہتا تھا۔ اس کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے ہل جائے، وہاں سے وہ چلا جائے، اور وہ عورت آتی تھی اس کو مار کے چلی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر قوم ہمارے اوپر مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے، غیر قوم ہمارے اوپر چڑھاؤ کر رہی ہے دن بدن۔ ہر دن آپ دیکھیں نیوز کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو منہدم کر دیا گیا، مدرسوں کے خلاف کیس فائل کر دیا گیا، ہر دن کی خبر بن چکی ہے۔ صرف اس کی ایک وجہ ہے،
قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن سے دوری کا اختیار کرنا۔ یاد رکھیں علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا وہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب تک ہم قرآن کو اس طرح چھوڑے رہیں گے، جب تک ہم قرآن سے اس طرح دوری بنائے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دیتا رہے گا، دیتا رہے گا اور دیتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے اللہ کی۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ، اللہ نے دوسرے مقامات پہ دوسرے دیگر مقامات ہمیں عطا کیے۔ کیوں عطا کیے؟ تاکہ ہم اللہ سے تقرب بنا سکیں، اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر سکیں، اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کر سکیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہی اس بات کا عزم کریں، ہر مسلمان اس بات کا عزم کرے، اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھیں، اور صرف یوں ہی نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اب اپنے فیملی کو لے کر سب کے سامنے قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جس لینگویج میں آپ کو آتا ہے، جو لینگویج آپ کو آتا ہے اس لینگویج میں پڑھیں۔ ہر لینگویج میں آپ قرآن کا ترجمہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آج سے ہی اس کام کو شروع کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اوپر وہ زمانہ آئے گا جب ہم اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ تاتاریوں کے وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی اس سے بد سے بدتر ہو جائے گی۔ آج سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں، قرآن کی عظمت ان کو بتائیں، قرآن کی اہمیت ان کو دلائیں، تاکہ وہ قرآن کو خود بخود پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم انہیں فورس کریں کہ قرآن پڑھو، نہیں۔ ہمیں قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت ایسی طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو کہ وہ خود قرآن سے وہ محبت کریں، قرآن کو پڑھنے کی وہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور وہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور پھر وہ انقلاب ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اگر یہ کام ہر مسلمان کرنے لگے تو یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَأَنْتُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم غمزدہ نہ ہو، تم ڈرو نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی لیڈر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اپنے ایمان کو مضبوط تو کر کے دیکھیں، اپنے ایمان کے اندر وہ مضبوط کی وہ تازگی لا کر دیکھیں۔ اللہ کی قسم اللہ ہمیں وہ لیڈرشپ عطا کرے گا جو دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھائے گی۔ وہ لیڈرشپ، وہ سر بلندی، وہ مقام صرف قرآن کے ذریعے ہمیں مل سکتا ہے۔ دوسری دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطۂ زندگی نہیں ہے جو ہمیں وہ مقام عطا کر سکے۔ آخری بار میں پھر آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ قرآن کو آج سے ہی اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے فیملی کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے پڑھیں، اور اپنے ریلیٹیوز کے اندر اس بات کی تلقین کریں، اس بات کا حکم دیں کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بس اپنے چند باتوں کو اور ایک آخری آپ سے اس گزارش کو کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت، دین سے محبت، اللہ سے محبت اور اس دین اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے، اور ان سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرے، ہمارے اندر بھائی چارگی بنائے رکھے، ہمارے اختلافی مسئلے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط کی، اور ہم سب کو قرآن اور حدیث سے ایک صحیح طریقہ زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔